نظریات میں ہمیشہ جو کہیں اتار چڑھاؤ آتا ہے تو وہ کسی اچھی بری صحبت کی وجہ سے آتا ہے۔ ہمارے نوجوان اور ہمارا میڈیا اور ہمارے لوگ جن لوگوں کو اپنا رہنما اور مقتدا سمجھ کے دیکھتے ہیں تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ تو دنیا میں ساری آسانی لینا چاہتے ہیں، بہت بڑا گھر ہو، بہت بڑا ڈرائنگ روم ہو، ساری سہولتیں میرے کمرے میں ہوں، اٹھ کے جانا نہ پڑے، میرا ٹی وی بھی ریموٹ کنٹرول، میرا اے سی بھی ریموٹ کنٹرول، میرا ہیٹر بھی ریموٹ کنٹرول، ہر چیز آسانی۔ اس کا نتیجہ لازمی طور پر یہ نکلا ہے کہ لوگوں نے سمجھا ہے دنیا میں ہی ہے جو کچھ ہے۔ اسلام ہمیں یہ نظریہ دیتا ہے کہ تم یہاں مسافروں کی طرح آئے ہو اور تم یہاں چاہو بھی تو ساری آسانیاں اکٹھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ دنیا ہے اور یہ مقام امتحان ہے، یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، تم چاہ کے بھی ساری آسانیاں اکٹھی نہیں کر سکتے، اس لیے تم نے یہاں وقت گزارنا ہے جس طرح مسافر گزارتے ہیں۔ آپ ساری تاریخ پڑھ لیں، اس آدمی کو آپ اپنی نظر میں بہت نیک سمجھتے ہیں نا، وہ آپ کو بتائے گا نہیں، لیکن بڑی سخت آزمائش میں ہوگا۔ جتنا رب کے قریب کوئی چلا گیا اتنا اسے آزمائش آ گئی، اور اس نے قانون بنا دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، قانون بنا دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھ لو میں اللہ کا سب سے زیادہ محبوب ہوں اور سب سے زیادہ آزمائشیں مجھے پہ آئیں گی۔ یہ اچھا، اب یہاں بہت زیادہ آزمائشیں آئیں تو ان آزمائشوں کے بارے میں جو رسول پاک علیہ السلام نے نظریہ قائم کیا وہ رونے دھونے کا نہیں۔ آپ کو میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ ادھر دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی یہ سارے دن رونا کہ غریب بڑا ہوں، سارا دن پریشان رہنا کہ میرا بازو نہیں ٹھیک ہو رہا، سارا دن پریشان رہنا کہ دیکھو میرا مکان کرائے کا، یہ نظریہ نہیں، یہ کمزوری ہے۔ سرکار نے جو نظریہ دیا نا اس نظریے کو دیکھیں کیا ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر کہتے ہیں میں سرکار سے ملنے گیا، حضور آرام فرما تھے، سو کے اٹھے، میں نے کمر مبارک پر موٹے بان کی چارپائی کے نشان دیکھے، یعنی حضور سوئے ہوئے ہیں کہ منجدی منجی آنکھی دیسی جی، تو فرماتے ہیں اس کے نشان تھے کمر پہ۔ ذرا کپڑا ہٹا تو میں نے وہ زیارت کی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عمر دلیر بندے تھے، یعنی جناب فاروق رو پڑے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسر و کسرا جو دین کے دشمن ہیں یہاں موجیں کر رہے ہیں اور آپ محبوب مطلق ہو کر، نائب مطلق ہو کر اس انداز میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت سارے لوگوں کے دکھ پہ رو پڑتے تھے، یہاں حضرت عمر روئے ہیں نا، لیکن حضور نے جناب عمر کی سوچ کو بدلا، یہ نہیں فرمایا ہاں ہاں بڑی آزمائش ہے بڑی پریشانی، یہ نہیں فرمایا۔ آپ خدا را میری بات کو سمجھے کیا کہنا چاہتا ہوں، ہم سارے سکھ ڈھونڈنے نکل پڑے ہیں سڑکوں پہ، آسانیاں لینی ہیں، سہولتیں تلاش کرنی ہیں، پیسے تھوڑے ہیں تو گاؤں میں مکان، تھوڑے زیادہ آ گئے تو کونے میں مکان، اور زیادہ آ گئے تو سوسائٹی میں مکان، بڑھ گئے تو چلو ایک لاہور بنا لو، ایک اسلام آباد بنا لو، چھوٹی گاڑی بڑی گاڑی، نکل پڑے اور اسی کو ہم نے مقصود بنا لیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب عرض کیا نا حضور آپ اس تکلیف میں ہیں اور وہ اتنی موج میں ہیں، تو رسول پاک علیہ السلام نے نا سیدنا عمر فاروق کی سوچ کو بدلا۔ آپ غور کریں گے میں کیا کہہ رہا ہوں، حضور نے فرمایا عمر تم پسند نہیں کرتے کہ وہ جتنی آسانی ہے دنیا میں لے لیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں، ہم دنیا میں تھوڑی تکلیف برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا کر دے۔ والآخرۃ خیر وابقا، آخرت ہمیشہ رہنے والی اور خیر والی چیز ہے۔ حضور نے یہ نظریہ دیا لوگوں کو کہ تمہارے نا جنت میں بہترین مکانات ہوں گے، اور آپ کبھی حدیث کے لفظوں پہ غور کریں نا، اسی پنجابی چاکھی دا اور تم کدی سوچیا بھی نہیں ہوئے گا، تم کبھی اس لفظ پر آپ غور کریں نا، اس کا معنی یہ ہے کہ تیرا ادراک ہی نہیں وہاں تک جو بات میں کر رہا ہوں، یعنی ایک تو ہے دیکھا، ایک ہے سنا، اور ایک ہے تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، تو سوچیا بھی۔ حضور کیا فرماتے ہیں، بخاری مسلم ہے، فرمایا میرے غلاموں
रब ने तुम्हारे लिए जन्नत में वो नेमतें तैयार की हैं, न किसी आंख ने देखी, न किसी कान ने सुनी, न तुम्हारे दिल पर ख्याल ही गुजरा होगा, अल्लाह ये भी अता करेगा। अब सहाबा को समझ आ गई थी। फिर उनको मकानों की हाल आप नहीं बता सकते कि हजरत अली ने कूफे में कहाँ मकान बनाया, आप नहीं बता सकते कि सैयदना बिलाल हबशी की कोठी कहाँ पे थी, आप नहीं बता सकते। वो तो इतना मजा आया, फिर जीने का इतना मजा आया कि हजरत उस्मान गनी लाखों रुपया होता था फिर भी पैबंद वाले कपड़े पहने हुए, कहते हैं ठीक है, इसी में सहूलत है, इसी में आसानी है। जब तक नजरियाती मुसलमान नहीं ना बनता, यानी ये ज़हन जब तक नहीं बनता, इसकी लाइट आंखों में पड़ती, लाइट बस बंद कर। अगर ज़हन ये नहीं ना बनता कि मुझे आखिरत में इनाम मिलने वाला है, तो फिर आप सारी जद्दोजहद दुनिया के लिए, वो जो बार बार कहा ना वबिल आखिरति हुम यूकिनून, वबिल आखिरति हुम यूकिनून, वो आखिरत पर यकीन पैदा करो, आखिरत पर यकीन पैदा करो, आखिरत पर यकीन। जब तक ये यकीन नहीं आता आखिरत पर और वहां की नेमतों के हुसूल का ज़हन नहीं बनता, देखिए अल्लाह क्या फरमाता है, फरमाया यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफ्दा। कभी आयत के खाली तर्जुमे का मजा ले आप। फरमाया जो मुत्तकी होंगे ना, कयामत के दिन उन्हें रहमान की बारगाह में मेहमान बना के पेश किया जाएगा। सामने जो मेजबानी करने वाला वो रहमान है और मुत्तकी मेहमान बन के गए। बताएं जिनका मेजबान रब हो, जिनका मेजबान अल्लाह हो, अल्लाह की बारगाह में मेहमान बना के मुत्तकी लोगों को पेश किया जाए।